اسلام کی اور کفر کی یہ عظیم جنگ تھی، یہ عظیم غزوہ تھا جس میں آمنہ کا لال تشریف فرما تھا۔ غزوہ بدر یہ مسلمانوں کی اور کفر کی پہلی ٹکر تھی جس کے اندر رب کائنات نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا، اے لوگو جہاد فرض ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جمع ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا مشورہ فرمایا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھتے دیکھتے ایک 12 سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تاریخ عالم گواہ ہے، حور و غلمان فرشتے گواہ ہیں، میرے نبی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس مجمع میں 12 سال کا بچہ اٹھ کے یوں کھڑا ہوا، قد اس کا چھوٹا تھا، اپنی ایڑیاں اٹھائیں اور پنجوں کے بال کھڑا ہوا تاکہ میں تھوڑا اونچا نظر آؤں۔ میرے آقا مجھے اجازت دیں، میں دین اسلام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا اجازت دیں، میں دین اسلام پہ اپنی جان مارنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، دشمن بڑا مضبوط ہے، قوی ہے، توانا ہے، اور تم ابھی بچے ہو، تم ابھی کمزور ہو، اور جرنیل قسم کے لوگ ہیں، تم ان کی تاب نہ لا سکو گے، تم نے کبھی تلوار نہیں چلائی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بچہ نہ سمجھیں، میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونے آیا ہوں۔ پنجوں کے بل کھڑا ہوا، سونیا دیکھیں میرا قد کتنا اونچا ہے۔ کسی عاشق نے کہا تھا، آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، آقا آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ میرا قد دیکھیں کتنا بڑا ہے، عمر 12 سال ہے، میں بڑا ہوں، آقا اجازت دیں مجھے۔ میرے آقا نے فرمایا، جا کے ماں کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ مگر شہادت کا لطف کیسے آئے گا؟ جو شہادت کے اندر لطف ہے وہ کیسے ملے گا؟ یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے۔ یا رسول اللہ اپنی ماں سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ میری ماں نے کہا تھا، جاؤ بیٹو اور نبی کے دین پہ قربان ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزت دے، میں تمہیں دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے۔ حضور نے اس کا جذبہ دیکھا تو اس کو قبول فرما لیا۔ میرے آقا نے کسی کو انکار نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے قبول جب کیا نا 12 سال کے بچے کو جنگ بدر کے لیے، تو اسی میدان سے، اسی مجمع سے ایک 10 سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سونے مینوں بھی اجازت نہیں عطا فرما سکتے، آقا مجھے بھی اجازت دے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کم سن ہو، چھوٹی عمر ہے تمہاری، ابھی تم بچے ہو۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی دو عالم کے مالک و مختار نبی کی بارگاہ میں کہنے لگا، سونےاں یہ جو پہلے جس کو آپ نے اجازت دی ہے یہ میرا بڑا بھائی ہے، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں، میں بھی اپنی ماں سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے، تم دونوں بچے جاؤ اور دین اسلام پہ قربان ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں۔ میرے آقا نے فرمایا، تم ابھی بچے ہو، یا رسول اللہ آپ ہم دونوں کی کشتی کروا لیں، جو جیت گیا اس کو اجازت مل جائے گی، بڑا تو پہلے ہی اس کو اجازت دے دی گئی ہے۔ یا رسول اللہ کشتی کروا لیں، جس نے ایک کو پچھاڑ لیا اس کو اجازت دے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، سرکار نے اجازت دی۔ مسجد نبوی کے صحن میں کشتی شروع ہوئی، جب شروع ہوئی نا تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے، تجھے تو حضور نے قبول فرما لیا، مجھے بھی قبول ہونے دے، تجھے تو اجازت مل گئی جہاد کی، مجھے بھی اجازت ملنے دے۔ کہنے لگا، کیسے؟ میں تمہیں پچھاڑوں گا، تم نیچے گر جانا، میں جیت جاؤں گا، مجھے بھی حضور کے ساتھ جنگ میں شرکت کی سعادت نصیب ہو جائے گی، اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے یہ الفاظ سنے، میرے نبی مسکرائے، جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، جبریل بھی مسکرائے، تسی بھی مسکرا کے سبحان اللہ فرماؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، جبریل بھی مسکرائے، جبریل آ کے آکھنے لگے، سونے اللہ بھی مسکرا رہا ہے، اللہ بھی ان بچوں کا جذبہ جہاد دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے،
یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے روز الجھتے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ بتلا دو ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی باطل اور کافر طاقتیں کہہ رہی ہیں ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ اسلام کے اندر اللہ نے لچک رکھی ہے، اسلام کے اندر اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے، اس کو جتنا کوئی دبائے گا یہ اتنا اوپر کے سامنے آئے گا۔ دین اسلام کے اندر اللہ نے وہ پاور رکھی ہوئی ہے، جتنا کوئی دباتا ہے اسلام اتنا نکھر کے آتا ہے۔ چھوٹے بچے نے اجازت مانگی، کشتی شروع ہوئی مسجد نبوی کے سین میں، میرے آقا مسکرا رہے، بڑے بھائی کو کہتا ہے تو گر جا نیچے، مجھے جیتنے دے، میرا بھی کام بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹے نے بڑے کو گرایا، سینے پہ چڑھ کے بیٹھا، کہنے لگا سونیا اب تو اجازت دے دیں، میں طاقتور ہوں، میں نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کو تو اجازت مل چکی ہے، آقا مجھے بھی اجازت دے دے۔ صحابہ کے مجمع کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، میرے نبی نے خوش ہو کے دونوں کو قبول فرما لیا۔ بڑے نے چھوٹے کی لاج رکھی، بڑا اونچا تھا چھوٹا نیچا تھا، اس اونچے نے نیچے کو جب اونچا کیا نا اللہ نے دونوں کو قبول کیا، میرے آقا نے دونوں کو قبول کیا۔ پھر غزوہ بدر کے اندر جو مکے کا سردار کفر و تکبر کے اندر مبتلا ابو جہل، جس کا سر تن سے جدا کیا کسی بڑے صحابی نے نہیں کیا، ان دو چھوٹے بچوں نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ جب وہ مر رہا تھا نا تکبر کے اندر پھر جملہ بول رہا تھا، آخر لگا کوئی بڑا مجھے مار دیتا تو اتنا دکھ نہ ہوتا، کیسی میری رسوائی ہوئی، لوگ کہیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مکے کے سردار ابو جہل کو مار دیا۔ یہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ، یہ دونوں بھائی، ایک 12 سال کا دوسرا 10 سال کا، دونوں نے میدان بدر کے اندر ایسی جرت دکھائی کہ ان کا نام کتابوں میں 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی چمک رہا ہے، اور قیامت تک ان غلاموں کی شان ہی بیان ہوتی رہے گی، قیامت تک ان غلاموں کی شان ہی بیان ہوتی رہے گی۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور